الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه صدر محترم علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں ماؤں اور بہنوں پیارے بچوں آج کا یہ پروگرام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوا اور آپ نے مختلف علماء کی تقاریر مختلف موضوعات پر سماعت فرمائی. ابھی آپ نے صدر محترم کا صدارتی خطاب بھی سماعت کیا. رب العالمین علماء کرام کی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری گفتگو قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ہے. اسی آیت کے ارد گرد میری تقریر ہوگی. اسی آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اليوم اکملت لکم دینکم. یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اور میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا. میں نے اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.
اور اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ دین ہے، اب اس دین کے اندر کسی موڈیفیکیشن کی، کسی زیادتی کی، کسی تبدیلی کی، کسی سنشودھن کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب یہ دین کامل دین ہے اور قیامت تک یہ کامل رہے گا۔ قیامت تک کوئی دور ایسا نہیں آ سکتا جس دور میں لوگ یہ کہیں کہ اسلام ہمارے اس دور کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، ہمارے اس دور کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ دین مکمل ہے، قیامت تک یہ دین مکمل رہے گا۔ اور دوسری بات بیان فرمائی کہ میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا۔ اسلام ایک نعمت ہے میرے بھائی، اور اگر اس نعمت کا احساس آپ کو کرنا ہے تو دنیا کے ان کروڑوں لوگوں کو دیکھ لو جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ جانوروں کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، شرم گاہوں تک کی عبادت ہو رہی ہے، ندیوں کی عبادت ہو رہی ہے، پہاڑوں کی عبادت ہو رہی ہے، جانوروں کی، سانپ کی، چوہے کی، کتے کی، سور کی، گائے کی، بیل کی، بھینس کی عبادت ہو رہی ہے۔ اپنے کریٹر کو، اپنے خالق کو، اپنے مولا کو چھوڑ کر کے انسان اس قدر گر چکا ہے، اللہ کی مخلوقات کو کیا کہ وہ سر جھکا رہا ہے، ان سے ڈر رہا ہے، ان کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے۔ ان کو دیکھ کر کے میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے دل میں اللہ کے شکر کے احساس سے ہمارا دل لبریز ہو جاتا ہے کہ اللہ تو نے کتنی بڑی نعمت سے ہم کو نوازا، تو نے اسلام جیسی نعمت سے ہم کو نوازا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اسلام دنیا کی اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے میرے بھائی۔ شاید دنیا میں آپ کو اس نعمت کا احساس نہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کی اس نعمت کو پانے کے باوجود اس نعمت کا آپ کو احساس نہ ہو، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ جائیں گے، وہاں پر احساس ہوگا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کل قیامت کے دن ایک انسان آئے گا، بہت بڑا دولت مند ہوگا، ارب پتی خرب پتی ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ جو لوگ دنیا سے کفر کی حالت میں چلے جائیں گے، جن کے پاس ایمان کی دولت نہ ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب وہ آئیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ ہم زمین بھر کے سونا لے کر کے آئے ہیں، اے اللہ زمین بھر کے سونا تو لے لے لیکن ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تمہارے پاس اسلام جیسی نعمت نہیں ہے، تمہارے پاس توحید نہیں ہے، تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، تم زمین بھر کے سونا لے آئے ہو مگر تم جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے میرے بھائی، اور یہ نعمت ہمیں کس کے ذریعے ملی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی ہے۔ اور اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو اس دنیا میں بھیجا تو اللہ نے اس کو بھی اپنی نعمت قرار دیا، اور اپنی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے مسلمانوں، ہم نے اپنے آخری نبی کو بھیج کر کے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ نبی تم کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، وہ نبی تمہیں پاک و صاف کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ نبی تمہیں قرآن و سنت سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ تم پہلے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، وہ نبی تم کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بعثت اور آپ کا اس دنیا میں آنا بہت بڑی نعمت تھی اس انسانیت کے لیے، اور اس نعمت کو اللہ نے بار بار قرآن میں جتایا ہے۔ سورہ آل عمران کی وہ آیت دیکھیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں، تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو،
ولا تفرقوا، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، آپس میں ٹکڑوں میں نہ بٹو، اپنی الگ الگ ٹولیاں نہ بناؤ، اپنے الگ الگ گروہ نہ بناؤ، ایک امت بن جاؤ، کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پر ایک ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اے مسلمانوں تم اللہ کی اس عظیم نعمت کو یاد کرو، تم ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تم کو ملا دیا، تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، اللہ نے تم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، اپنے نبی کو بھیج کر کے تم کو جہنم سے بچا لیا۔ تو اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا ذریعہ بنایا اللہ نے، اس نعمت کو ہمیں اپنے پیارے نبی کے ذریعے ہمیں عطا کیا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے بہت عظیم نعمت بن کر کے اس کائنات میں آئے، اور اللہ نے اپنی اس نعمت کو بار بار جتایا ہے۔ تو دو باتیں ہو گئی، پہلی بات اسلام مکمل ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے اسلام کو مکمل کر کے اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور تیسری بات کیا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اے میرے بندو یہ جو اسلام نام کا دین ہے، اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کیا اگر کوئی دین سویکار کیا جائے گا، کوئی دین اگر ایکسپٹ کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی دین قبول کیا جائے گا تو یہی اسلام ہوگا۔ کوئی دوسرا دین اگر تم لے کر کے آؤ گے تو اللہ نے صاف صاف اعلان کر دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا دین لے کر کے آئے گا، اس کا وہ دین اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں اسلام کے آنے کے بعد اب کسی دوسرے دین کے ذریعے ہم نجات نہیں پا سکتے۔ کوئی جتنا بھی نیک بن جائے، متقی بن جائے، غریبوں کی مدد کرنے والا بن جائے، اگر جب تک وہ کلمہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوگا، جب تک وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرے گا، تب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ آیت میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے، اس آیت کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب جو بات اس آیت کی روشنی میں مجھے بتانی ہے کہ اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ دین 1400 سال پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی، اچھا یہ آیت کب نازل ہوئی؟ چلیے ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق کے پاس کچھ یہودی آئے اور انہوں نے کہا کہ اے عمر ابن خطاب، آپ لوگوں کے قرآن میں ایک آیت اتری ہے، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے اوپر اتری ہوتی تو جس دن وہ آیت اتری تھی ہم اس دن عید منا لیتے، اس دن کو ہم تہوار بنا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا کون سی آیت ہے؟ یہی آیت پڑھ کے سنائی یہودیوں نے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ کہا یہ اتنی بڑی آیت ہے، اور اس آیت کے اندر جو بات ہے اتنی بڑی بات ہے، اگر ہمارے اوپر یہ آیت اترتی تو ہم تو عید منا لیتے۔ تو حضرت عمر نے کہا ایک بات بتاؤں تم کو، یہ آیت کب اتری اور کہاں اتری مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ یہ آیت اللہ کے نبی کے اوپر عرفات کے میدان میں آپ تھے اور جمعہ کا دن تھا، عرفات کے میدان میں آپ تھے، جمعہ کا دن تھا، اس دن یہ آیت اتری تھی۔ گویا حضرت عمر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب اس دن کو تہوار نہیں بنایا تو ہم اپنی مرضی سے اس دن کو تہوار نہیں بنا سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں تہوار بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جمعہ کا دن تو آلریڈی ہماری ہفتے کی عید ہے، اور پھر وہ عرفہ کا دن ہے جو عید الاضحیٰ کے ایک دن پہلے کا دن ہے جو تہوار میں شامل ہے، اس لیے ہمیں الگ سے اس کو تہوار بنانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے پیارے نبی حج کر رہے تھے، عرفات کے میدان میں آپ تھے، آپ کے انتقال کے تقریباً 2.5 مہینہ پہلے اللہ کے رسول کے اوپر یہ آیت اتری، اور اس آیت کے اندر اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا قول ہے، اس کو اگر ہم نے سمجھ لیا میرے بھائیوں تو آج دین کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے، آپ کو یہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراہا حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے
کہ اسلام کے اندر کوئی اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، وہ یہ الزام لگاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت سے کام کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو اعلان کرتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، او لوگو میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی کے اوپر دین مکمل ہو گیا اور اب کوئی دین کے اندر کوئی نیا کام نکال رہا ہے، گویا وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے پورا دین ہمیں نہیں پہنچایا، ادھورا دین پہنچایا، انکمپلیٹ دین پہنچایا، اور یہ بدعت کرنے والا اس کو کمپلیٹ کر رہا ہے۔ گویا وہ اللہ کے رسول کے اوپر بہت بڑا الزام لگا رہا ہے۔ اس کے بعد امام مالک کہتے ہیں او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، جو چیز نبی کے دور میں دین کے اندر شامل نہیں تھی وہ آج بھی دین کے اندر شامل نہیں ہو سکتی، وہ قیامت تک دین کے اندر شامل نہیں ہو سکتی۔ بڑا سمپل سا فارمولہ ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ دین مکمل ہے، اور اللہ نے 2023 میں نہیں کہا، اللہ نے 1400 سال پہلے اپنے پیارے نبی کی زندگی میں، اپنے پیارے نبی کے حج کے دوران عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، ہر سال آپ دین کے نام پر کوئی نیا کام دیکھیں، کوئی نئی حرکت دیکھیں، کوئی نئی چیز دیکھیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ دین کے نام پر دھوکہ ہے، یہ دین کے نام پہ فراڈ ہے، یہ دین کے نام پہ فریب ہے۔ دین تو وہی ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے اوپر مکمل کیا تھا۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، چور چوری کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے میں چوری کر رہا ہوں، میں غلط کام کر رہا ہوں، آج نہیں تو کل وہ توبہ کرے گا۔ زانی زنا کر رہا ہے، اس کو احساس ہے میں غلط کر رہا ہوں، آج نہیں تو کل امید ہے کہ وہ توبہ کر لے گا۔ لیکن جب بدعتی دین کے اندر نیا کام نکالنے والا جب کوئی بدعت کرتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق بہت کم نصیب ہوتی ہے، توبہ کی امید بہت کم ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بدعت کرنے والا تو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، وہ تو یہ سمجھ کے کر رہا ہے میں بہت ثواب کا کام کر رہا ہوں، اللہ راضی ہوگا۔ اسی لیے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ایوب سختیانی، وہ کہا کرتے تھے کہ بدعتی اپنی بدعت میں جتنی محنت کرے گا اتنا وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ بدعت اللہ سے دور کرتی ہے میرے بھائی۔ بدعت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی محنت کر رہا ہوں، بڑا میں ایکٹیو ہوں اور میں بڑی نیکی کے کام کر رہا ہوں، لیکن انجام کیا ہوگا؟ جمعہ کے دنوں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز میں امام صاحب دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ غاشیہ میں اللہ فرماتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ۔ او لوگو، قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جو عمل کر کے تھک جائیں گے، عمل کر کر کے ان کے چہرے تھکے ہوئے لگ رہے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، وہ عمل کر کے، وہ محنت کر کے تھک گئے ہوں گے۔ تسلا نارا حامیہ، لیکن وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو عمل کیا تھا اس عمل کے اوپر میرے نبی کی مہر نہیں تھی، وہ عمل میرے نبی کی شریعت کے مطابق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوالٹی دیکھی جائے گی۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا آپ نے کتنا عمل کیا، اللہ یہ دیکھے گا آپ نے کیسا عمل کیا۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والا ہے اللہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس اللہ نے موت کو پیدا کیا، اس اللہ نے زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، وہ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تمہاری پریچھا لینا چاہتا ہے، تمہیں جانچنا چاہتا ہے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کس کا عمل نبی کی سنت کے مطابق ہے، کس کا عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ ہماری نمازیں کہیں ہمارے منہ پر مار نہ دی جائیں میرے بھائی، ہمارا حج، ہمارے عمرے، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقے خیرات ہمارے منہ پر مار نہ دیے جائیں اگر ہماری عبادت نبی کے طریقے کے مطابق نہیں۔ ایک کسان کھیتی کرتا ہے،
ساری محنت کرنے کے بعد، سارا پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد، جب پیداوار ملنے والی ہو، جب اس کی محنت کا پھل ملنے والا ہو، اچانک آسمان سے اولے برسنے لگے اور ساری کھیت تباہ ہو جائے، سوچو میرے بھائیو اس کسان کے دل کا کیا عالم ہوگا، اس کسان کو کیسا محسوس ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ او لوگو، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہوں گے جو بہت سارا عمل کر کے آئے ہوں گے اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے عمل کا بڑا ثواب ان کو ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ان کا عمل برباد کر دیا جائے گا؟ ان کے عمل کی اللہ تعالیٰ کیا کوئی ویلیو نہیں ہوگی؟ اللہ کے ہاں آپ کے عمل کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کے ہاں آپ کے عمل کی کوالٹی دیکھی جائے گی میرے بھائی۔ ورنہ اسی دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، شادی نہیں کرتے ہیں، بچوں کے چکر میں نہیں پڑتے ہیں۔ کیوں صاحب؟ ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اللہ خوش ہو جائے گا؟ نہیں۔ اگر اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے دین کے مطابق چلنا پڑے گا، پہاڑوں اور جنگلوں پہ جانے سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کہ 3 صحابہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ آپ کی بیویوں کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کتنی عبادت کرتے تھے، کتنی نیکی کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی کی بیویوں نے ان کو بتایا تو ان کو لگا کہ اللہ کے پیارے نبی تو بہت کم عبادت کرتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے پیارے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو اور زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ان تینوں لوگوں نے آپس میں ایک وعدہ کیا۔ ایک نے کہا آج کے بعد میں رات بھر نماز پڑھوں گا، رات میں سوؤں گا نہیں، میں آرام نہیں کروں گا، میں رات بھر نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا آج کے بعد میں کنٹینیو روزہ رکھوں گا، میں بیچ میں کوئی گیپ نہیں دوں گا، لگاتار روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ اب تینوں لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے حساب سے بہت اچھا ارادہ کر لیا اور بہت اچھی چیز کا انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی کے کانوں تک ان تینوں صحابہ کی بات پہنچ گئی۔ آپ نے تینوں کو بلوایا، آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ ہاں اللہ کے نبی، ہم نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی دینداری کا ڈھڈورا نہیں پیٹتے تھے، اپنے تقوی کا اعلان نہیں کرتے تھے، مگر یہاں ضرورت پڑی تو آپ نے واضح طور پہ بتایا۔ او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اما انی اخشاکم للہ، او لوگوں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا محمد الرسول اللہ ہے، سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔ لیکن کان کھول کر کے سن لو، اصلی و ارقد، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ او لوگوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور بیچ بیچ میں روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، گیپنگ بھی دیتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میری بیویاں بھی ہیں، اور یہی میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ جائے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نبی نے یہ پیغام دیا کہ نکاح کرو، بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، تب تم سے اللہ راضی ہوگا۔ بیوی بچوں کی ذمہ داری سے بھاگ کر کے جنگل میں کوئی چلا جائے، پہاڑوں پہ چلا جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا ثواب نہیں ملے گا، اس کی پکڑ ہوگی کہ تم نے کیوں شادی نہیں کی۔ ابھی آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں آیا تو لوگوں نے بتایا مولوی صاحب شادی بہت لیٹ ہوتی ہے، 30 سال کی، 35 سال کی لڑکیاں ہو جاتی ہیں، لڑکے ہو جاتے ہیں، شادی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ کیا مسئلہ ہے؟ میرے نبی نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے اور نکاح کو آسان بنایا ہے میرے بھائی، اور میں بڑے صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ دور صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ دور نبی کا دور نہیں ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ موبائل کا دور ہے، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ بے حیائی کا دور ہے، یہ بے پردگی کا دور ہے، یہ عریانیت کا دور ہے۔ اس دور میں اگر آپ نے نکاح کو آسان نہیں کیا
تو زناکاری گھر گھر پہنچ جائے گی اور ہر گھر میں زنا ہوگا. آپ اس سیلاب کو روک نہیں پائیں گے میرے بھائیوں. اگر آپ جائز کا راستہ بند کریں گے, ناجائز کا راستہ آٹومیٹک کھلتا چلا جائے گا. اس لیے اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو. جو لڑکا جو لڑکی شادی کے قابل ہو گئے, آپ انتظار مت کیجئے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے, اتنا بڑا کمرہ بن جائے اور یہ کام کر لوں اور وہ کام کر لوں. ایز سون ایز پاسبل, جتنا جلدی سمبھو ہو, ممکن ہو, آپ اس نوجوان لڑکی اور لڑکی کی شادی کر دیجئے تاکہ وہ اپنی گرہستی سنبھال لے اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص. باپ بھی صحابی ہے, بیٹا بھی صحابی ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو کی شادی ہو گئی, بہو گھر میں آئی, ہفتہ بھر گزرا, مہینہ بھر گزرا. سسر نے ایک دن بہو سے حال چال پوچھی. بہو نے شکایت کے لہجے میں کہا, ابو جان آپ کے بیٹے کو تو رات میں نماز پڑھنے سے فرصت ہی نہیں ہے, دن میں روزہ رکھنے سے فرصت ہی نہیں, وہ بیوی کا حق کہاں سے ادا کریں گے, ان کے پاس اپنی بیوی کے لیے ٹائم ہی کہاں ہے. سسر سمجھ گئے کہ میرا بیٹا بہو کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے, لیکن ظاہر ہے ہر بات باپ اپنے بیٹے سے ڈائریکٹ نہیں بول سکتا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں. اے اللہ کے نبی, میرا بیٹا ایسا ایسا کر رہا ہے, بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے, رات بھر تہجد پڑھتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عبداللہ کو بلوایا. اے عبداللہ, مجھے پتہ لگا ہے تم رات میں نمازیں پڑھتے ہو, دن میں روزہ رکھتے ہو. ہاں اللہ کے نبی, بالکل صحیح سنایا آپ نے. اے عبداللہ, کان کھول کر کے سن لو, ان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا. اے عبداللہ, تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, اور تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. اے عبداللہ, تم رات میں آرام بھی کیا کرو اور نماز بھی پڑھا کرو, دن میں روزہ رکھا بھی کرو اور کبھی کبھی گیپنگ بھی دیا کرو, اور اپنی بیوی کا بھی حق ادا کیا کرو. اے عبداللہ, سب کا حق ادا کرو. اسلام اسی کا نام ہے, دین اسی کا نام ہے. یہ ہے میرے نبی کا طریقہ. جو کام میرے نبی نے کیا اس کا کرنا شریعت ہے, اور جو کام میرے نبی نے نہیں کیا اس کا نہ کرنا شریعت ہے. میرے بھائی, کسی کام کے کرنے کا تقاضا موجود تھا اور نبی نے وہ کام نہیں کیا تو آج بھی وہ کام نہیں کیا جائے گا, کیونکہ نبی نے وہ کام نہیں کیا تھا. اگر اس کا تقاضا موجود تھا, اللہ کے پیارے نبی وہ کام کر سکتے تھے مگر آپ نے نہیں کیا, تو آج بھی ہم وہ کام نہیں کریں گے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا, میں حج کرنے جانا چاہتا ہوں, مجھے احرام کہاں سے باندھنا چاہیے؟ آپ میں سے جو حاجی لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے, اگر حاجی لوگوں کی فلائٹ پہلے مدینہ پہنچتی ہے اور مدینہ سے ان کو پھر مکہ جانا ہوتا ہے حج کے لیے, تو وہ کہاں سے احرام باندھتے ہیں؟ ایک جگہ ہے, اس کا پرانا نام ذوالحلیفہ تھا اور کرنٹ میں اس کو کہتے ابیار علی. مدینہ سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر وہ جگہ ہے, باقاعدہ وہاں شاندار مسجد بھی بنی ہوئی ہے, وہیں پر نہا دھو کر کے احرام باندھ کر کے پھر وہیں سے لوگ مکہ جاتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ کے اندر موجود ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ امام صاحب کہاں سے احرام باندھوں, میں حج کرنے جانا چاہتا ہوں, عمرہ کرنے جانا چاہتا ہوں. کہا بھائی ذوالحلیفہ سے باندھ لو, جہاں سے اللہ کے نبی نے باندھا تھا. اس نے کہا میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں اللہ کے رسول کی مسجد کے پاس سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. اتنی مقدس سرزمین ہے, مدینہ منورہ ہے, نبی کی مسجد ہے, ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے, میں یہاں سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے امام تھے, ساری زندگی نبی کی حدیثوں کو پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے. امام مالک کہتے ہیں انی اخشا علیک الفتنہ, مجھے ڈر ہے تو فتنے میں پڑ جائے گا. اے میرے بھائی, جو کام میرے نبی نے نہیں کیا ہے تو کیوں کرنے جا رہا ہے؟
جب اللہ کے پیارے نبی اسی مدینہ میں رہا کرتے تھے، لیکن آپ نے مسجد سے احرام نہیں باندھا، آپ نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، تو مدینہ سے اور مسجد نبی کے پاس سے کیوں باندھنا چاہتا ہے؟ مجھے ڈر ہے تو فتنے میں پڑ جائے گا۔ اس نے کہا امام صاحب میں کون سا غلط کام کرنے جا رہا ہوں؟ میرے تو کچھ کلومیٹر بڑھ ہی جائیں گے، میں ذوالحلیفہ سے باندھتا تو مکہ سے جو کلومیٹر ہوتا، اب جب میں مدینہ سے باندھ کے جا رہا ہوں تو میرے کلومیٹر تو کچھ بڑھ ہی جائیں گے۔ حضرت امام مالک نے کہا نہیں تیرے کلومیٹر تو نہیں بڑھیں گے، ہاں جو نیکی کا کام تیرے نبی کو نہیں سوجا وہ تجھ کو سوج گیا۔ اس سوال کا تجھ کو جواب اللہ تعالیٰ کیا دینا پڑے گا؟ اس کے بعد امام مالک نے سورہ نور کی آیت نمبر 63 پڑھ کے سنائی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے رسول اپنے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کے اوپر فتنہ نہ آ جائے۔ یہ تھا ہمارے سلف کا طریقہ، ہمارے بزرگوں کا طریقہ، وہ کبھی کسی بدعت کو سپورٹ نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کو آپ دیکھیے، صحابہ کے سامنے اگر کوئی بدعت کا کام ہوا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو صحابہ نے فوراً اس کو روکا ہے، منع کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کو دیکھو، بہت مشہور صحابی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود مسجد میں آئے، دیکھا کچھ لوگ گھیرا بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کئی گھیرا بنا ہوا ہے، اور گھیرے کے بیچ میں ایک آدمی بیٹھا ہے، اور سارے لوگوں کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، اور وہ کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، تو لوگ کنکری اٹھا کے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، لوگ کنکری اٹھا کے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ پوری مسجد میں یہ کام چل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بہت مشہور صحابی ہیں، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہا اے عبداللہ، اے ابو عبد الرحمن، ہم لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور گنتی کر رہے ہیں، کاؤنٹنگ کر رہے ہیں، کاؤنٹنگ کر کے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا جواب دیا عبداللہ بن مسعود نے؟ میرے بھائیو ذرا کان کھول کر کے سن لو۔ کہا او لوگو، تمہیں اپنی نیکیوں کو گننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے ذکر کو گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادو سیئاتکم، او لوگوں اگر گننا ہے تو اپنے گناہوں کو گنو، شمار کرنا ہے تو اپنے گناہوں کو شمار کرو۔ میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ تمہاری کوئی نیکی برباد نہیں ہوگی۔ اے میرے نبی کی امت، تم کتنے جلدی برباد ہو گئے، ابھی تو تمہارے نبی کے صحابہ زندہ ہیں، ابھی تو تمہارے نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، ابھی تو تمہارے نبی کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور تم نے دین کے اندر نیا کام نکالنا شروع کر دیا، تم نے بدعت کا اور گمراہی کا دروازہ کھولنا شروع کر دیا۔ او لوگو، یا تو تم بدعت کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو یا تم اپنے نبی سے بہتر طریقے پر چلنے لگے ہو۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بہت ہائپر ہو رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کول ڈاؤن، اے عبداللہ بن مسعود تھوڑا تھم جائیے، ہمارا مقصد کوئی غلط نہیں ہے۔ اے عبداللہ بن مسعود، ہم تو بس نیکی کے مقصد کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم کسی غلط مقصد کے لیے یہاں پر اکٹھا نہیں ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا او لوگو کم من مرید للخیر لن یصیبہ، بہت سارے لوگ نیکی کا ارادہ تو رکھتے ہیں مگر ان کا کام صحیح نہیں ہوتا۔ او لوگو، میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، قرآن ان کے حلق کے اندر نہیں جائے گا، یعنی قرآن کا دل سے کوئی کنیکشن نہیں ہوگا۔ اور اے لوگوں، مجھے ڈر ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عبداللہ اس مسجد سے نکل گئے۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، ان کے سامنے اگر کوئی بدعت ہوئی ہے، کوئی دین کے اندر نیا کام ہوا ہے، انہوں نے فوراً اس کام کو روکا ہے، اس پر ناراض ہوئے ہیں اور اس سے منع کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، اور آگے بڑھیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ چھینک آئے، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، اس کے نبی پر سلام پڑھ رہا ہوں۔ کہا ہے میرے بھائی
اللہ کی تعریف تو میں بھی کر سکتا ہوں اور اللہ کے نبی پر سلام تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں، مگر معاف کرنا، میں نے اپنے پیارے نبی کو جب بھی چھینکتے ہوئے دیکھا تو الحمدللہ کہتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے آپ کو والسلام علی رسول اللہ کہتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک موبائل لینے جاتے ہو، جب تک پورا اس کا بیورہ نہ نکال لو، اس کی ڈیٹیل نہ نکال لو، آپ 10,000 کا موبائل نہیں خریدتے ہو۔ کتنی ریم ہے، کتنی میموری ہے، اسکرین کیسی ہے، کتنی بیٹری چلتی ہے، جب تک پوری جانچ نہ کر لو تم موبائل نہیں لیتے ہو۔ وہ لوگوں، میرے نبی کے دین کو اتنا حقیر کیوں بنا لیا؟ دین کے نام پہ کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ نے اس کو قبول کر لیا، آپ نے اس کو سویکار کر لیا، آپ نے اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا۔ وہ لوگوں، تھوڑا دماغ سے بھی تو کام لو، تھوڑا عقل سے بھی تو کام لو۔ آج اگر دین کے نام پہ کوئی کام کیا جا رہا ہے تو ذرا قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھ کر کے دیکھو، وہ کام میرے نبی نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وہ کام صحابہ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اگر نبی نے نہ کیا، اگر صحابہ نے نہ کیا، تو کیا نعوذ باللہ ہم صحابہ سے زیادہ نبی کے چاہنے والے بن گئے اور نبی سے محبت کرنے والے بن گئے؟ جو کام نبی نے نہ کیا وہ کام ہم کر رہے ہیں، اور دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے میں ہم 2 چیزیں کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی تو ہے کلمہ ہمارا۔ کلمے میں ہم 2 باتوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ صرف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں ہے، اس کلمے کے اندر ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، نفع نقصان کا مالک اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، فریاد سننے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہ پہنچ پائے، وہاں اگر کوئی نیٹ ورک کام کرتا ہے تو اللہ کا نیٹ ورک کام کرتا ہے۔ اور تمہیں مثال دیکھنی ہو تو جاؤ، ہزاروں سال پہلے سمندر کے گہرائی کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور رات کے اندھیرے میں اللہ کے ایک بندے نے اللہ کو پکارا تھا۔ اس بندے کا نام یونس علیہ السلام تھا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں اور رات کے اندھیرے میں اور سمندر کی گہرائی میں حضرت یونس نے اللہ کو پکارا تھا اور کہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے اللہ، اس مچھلی کے پیٹ میں میری دعاؤں کو تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں، اے اللہ میں خطا پر ہوں، میں غلطی پر ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ قرآن کہتا ہے فاستجبنا له فنجیناہ من الغم۔ ہم نے یونس کی دعا کو سن لیا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے یونس کی دعا کو سن لیا اور ہم نے یونس کو غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور آج بھی اگر کوئی مومن اس دعا کو پڑھتا ہے، ہم اس کو ضرور اس کے غم سے، اس کی مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، کسی بھی مصیبت میں اگر حضرت یونس کی اس دعا کو پڑھا جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کے اندر ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں، ہماری پیشانی اگر جھکے گی تو اے اللہ تیرے در پہ جھکے گی، ہمارا غریب نواز اگر ہے تو تو ہے، ہمارا بندہ نواز ہے تو تو ہے، ہمارا دستگیر اگر کوئی ہے تو تو ہے، ہمارا غوث اعظم اگر کوئی ہے تو تو ہے، ہمارا مشکل کشا اگر کوئی ہے تو تو ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے اندر یہ پیغام اور یہ میسج ہے میرے بھائی۔ اور محمد رسول اللہ کے اندر کیا پیغام ہے؟ جب ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ہم نے اس میں یہ اقرار کیا کہ اے اللہ، ہم جو بھی عبادت کریں گے تیرے نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے، کیونکہ ہم نے تیرے نبی کو تیرا آخری نبی مانا ہے۔ اے اللہ، ہم نماز پڑھیں گے تو تیرے نبی کے طریقے پر پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے تو تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر رکھیں گے، ہم حج کریں گے تو تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے۔ محمد الرسول اللہ، کیونکہ ہم نے اللہ کا رسول ان کو مانا ہے، ہم نے کلمہ ان کو پڑھا ہے، ہم نے آئیڈیل ان کو مانا ہے، ہم ہر چیز میں ان کو فالو کریں گے، ان کے طریقے پر چلیں گے۔ 70 سال عمر ہو گئی آپ کی،
نماز آپ پڑھتے چلے آئے. میں نے پوچھا بھائی نماز کیسے پڑھتے ہو؟ آپ نے کہا نماز ہم ویسے پڑھتے ہیں جیسے بچپن سے اپنے ماں باپ کو اپنے گھر والوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے چلے آئے. معاف کرنا میرے بھائی، اللہ کیا یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کی نماز آپ کے باپ کے طریقے پر تھی کہ نہیں، آپ کے دادا کے طریقے پر تھی کہ نہیں، آپ کے خاندان کے طریقے پر تھی کہ نہیں؟ اللہ کیا پوچھا جائے گا نماز تیرے نبی کے طریقے پر تھی کہ نہیں تھی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی یہ فرما کر گئے صلو کما رأیتمونی اصلی، او لوگو نماز ویسے پڑھنا جیسے تم نے اپنے آقا کو اپنے نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. او لوگو ساری زندگی ہم نماز پڑھتے رہے، کبھی ہم نے یہ نہ سوچا ہمارے نبی کی نماز کا طریقہ کیا تھا. ہم نے کبھی نہ سنا نہ سوچا نہ غور کیا اور نہ کبھی اپنی نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کی. اللہ کے پیارے نبی حج کرنے جا رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے، وہی پہلا حج ہے، وہی آخری حج ہے. اس لیے اس حج کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں. اسی حج کے بعد آپ نے دنیا کو الوداع کہہ دیا، اپنی امت کو الوداع کہہ دیا. اس حج کے دوران اللہ کے پیارے نبی بار بار اپنے صحابہ سے ایک بات کہتے چلے جاتے تھے. آپ مینا میں کنکری مار رہے ہیں، آپ عرفات کے میدان میں دعائیں کر رہے ہیں، آپ مینا میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ حج کے ارکان کرتے چلے جا رہے ہیں اور صحابہ سے کہتے چلے جا رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم. او لوگو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھتے چلے جاؤ، مجھ سے حج کے ارکان سیکھتے چلے جاؤ. او لوگو ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم اپنے نبی سے ملاقات نہ کر پاؤ، ہو سکتا ہے آئندہ سال تم اپنے نبی کا دیدار نہ کر پاؤ. او لوگو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھتے چلے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت کا طریقہ وہی چلے گا جو نبی کا طریقہ تھا. ہماری مرضی کا طریقہ نہیں چلے گا، ہماری چوائس کا طریقہ نہیں چلے گا. سال میں 2 عید ہوتی ہے، تیسری عید نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. کوئی بھائی ہمارا مناتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پوچھو بھائی دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ ہماری قسمت میں لکھا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ آپ یہ جو تیسری عید مناتے اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے صاحب اس کی دلیل یہ ہے ہماری قسمت میں لکھا ہے. مارو گھٹنا پھوٹے سر. اسلام تیری قسمت میں جو لکھا ہے اس کا نام نہیں ہے، اسلام قرآن میں جو لکھا ہے اور نبی کی حدیث میں جو لکھا ہے اس کا نام ہے میرے بھائی. کل عیسائی کرسمس مناتا ہے، کل عیسائی کہے گا صاحب میری قسمت میں لکھا ہے میں اس لیے مناتا ہوں. یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا، پوچھو کیوں مانتے ہو؟ کہتا میری قسمت میں لکھا ہے. قسمت میں لکھا ہونا دلیل نہیں ہوتی، دلیل قرآن و حدیث میں لکھا ہونا ہوتا ہے. 2 عیدیں نبی نے منائی، 2 عیدیں صحابہ نے منائی. پہلی عید رمضان کے کمپلیٹ ہونے کے بعد، دوسری عید ذی الحجہ کے موقع پر 10 ذی الحجہ کو ہم مناتے ہیں. اب ذرا غور سے سننا میری بات. رمضان ختم ہو گیا، چاند دیکھ لیا آپ نے عید کا. آپ کے پریوار میں 8 لوگ ہیں، 8 لوگوں کا صدقہ فطر آپ کو دینا ہے. ایک پریوار کے ایک ممبر کی طرف سے صدقہ فطر میں 2.5 کلو اناج دینا ہے. 8 لوگوں کا اناج ہو گیا 20 کلو. 20 کلو اناج آپ کو صدقہ فطر میں دینا ہے. کب دینا ہے؟ عید کی نماز کے پہلے دینا ہے. اتفاق سے آپ بہت بزی تھے، ٹائم نہیں ملا آپ کو. رات میں اہلیہ کو لے کر کے آپ شاپنگ کرانے چلے گئے اور عید کے موقع پر جانتے ہیں مارکیٹ میں کتنا رش ہوتا ہے، بھول گئے آپ، نہیں ادا کر پائے. رات میں صبح ہو گئی، عید کی نماز آپ نے پڑھ لی. عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آئے، بیٹے کو بلایا، بیٹا ہم لوگوں کو کتنا صدقہ فطر دینا ہے؟ بیٹے نے کیلکولیٹ کر کے بتایا بابا ہم لوگ 8 لوگ ہیں، 2.5 کلو کے حساب سے 20 کلو دینا ہے. اچھا. آپ نے بیٹے کو پیسہ نکال کے دیا. بیٹا ایک کام کر، ہم سے چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی، عید کی نماز کے پہلے دینا تھا، ہم پہلے نہیں دے پائے. ایک کام کر، تو 20 کلو کے بجائے 40 کلو آٹا لے کے آ کے غریبوں کو دے دے. ڈبل کر دیا آپ نے، کوانٹٹی زیادہ کر دیا آپ نے، لیکن کوالٹی وہ نہیں رہ گئی جو نبی نے بتائی تھی. نبی نے کہا تھا صدقہ فطر عید کی نماز کے پہلے دینا ہے، آپ نے ڈبل دیا لیکن عید کی نماز کے بعد دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اداہا قبل الصلاۃ
جس نے یہ صدقہ فطر نماز کے پہلے دیا فہی زکات مقبولۃ، اس کو صدقہ فطر کا ثواب ملے گا۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ، اور جس نے عید کی نماز کے بعد دیا اس کو عام صدقہ کا ثواب ملے گا، اس کو صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ ڈبل نہیں ٹرپل دے دیں، 4 گنا دے دیں، 5 گنا دے دیں آپ، لیکن آپ کو وہ ثواب نہیں مل سکتا ہے جو صدقہ فطر کا ثواب ہے۔ دین اس کا نام ہے میرے بھائی، دین آپ کی چوائس کا نام نہیں ہے، دین آپ کی عقل کا نام نہیں ہے، دین آپ کی مرضی کا نام نہیں ہے، دین قال اللہ اور قال الرسول کا نام ہے۔ جو اللہ نے کہا، جو رسول نے کہا، دین اس کا نام ہے۔ دوسرا ایگزامپل دیکھ لیجئے، ہمارا دوسرا تہوار آیا، عید الاضحیٰ کا تہوار، جس کو ہم بقرعید کہتے ہیں۔ اس تہوار پر ہر سال ہم 1 بکرا لایا کرتے تھے، موٹا تازہ۔ اس سال ہم 2 بکرا لے آئے، بکرا لائے ہم، عید کا دن آیا۔ اب نبی کا حکم یہ ہے کہ قربانی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کی جائے۔ آپ کو زیادہ بھوک لگی تھی، کلیجی کھانے کی بڑی تڑپ تھی، آپ نے کسائی کو بلایا۔ عید الاضحیٰ کی نماز 8 بجے ہونے والی، آپ نے 6 بجے کسائی کو بلایا، فٹافٹ بکرے کو ذبح کروایا اور کلیجی ولیجی کھا کر کے فارغ ہو گیا۔ عید کی نماز آپ نے آ کر کے پڑھی امام صاحب کے پاس، اور آ کر کے امام صاحب سے مسئلہ پوچھا، امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا مسئلہ ہے؟ امام صاحب بہت زیادہ بھوک لگی تھی، بہت زیادہ گوشت کھانے کا من چل رہا تھا، 2 گھنٹے برداشت کرنا برداشت کے باہر تھا۔ میں نے ہر سال میں 1 بکرا لایا کرتا تھا، اس سال میں 2 بکرا لایا، لیکن میں نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے اس کو قربان کر دیا۔ مولوی صاحب اگر واقعی میں مولوی صاحب ہوں گے، اگر واقعی میں قرآن و سنت کے جانکار ہوں گے، کہیں گے بھائی تیرا بیڑا غرق ہو گیا، تجھے قربانی کا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فقد ذبح لنفسہ، جس نے عید کی نماز کے پہلے قربانی کی اس نے اپنے لیے قربانی کی۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ، اور جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کی اس کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ بھائی تھوڑا سا ٹائم ہی تو چینج ہوا ہے، 1 گھنٹہ پہلے کر لیا، کون سی آفت آ گئی؟ آفت یہی آ گئی کہ آپ نے نبی کے طریقے کی مخالفت کر دی۔ تو عبادت ہمیں صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، لا الہ الا اللہ سے یہ سبق ملتا ہے، اور عبادت ہمیں صرف اور صرف رسول کے طریقے پر کرنی ہے، محمد رسول اللہ سے یہ سبق ملتا ہے۔ اگر انہی دونوں کو ہم نے اپنا لیا ہم موحد بھی ہو جائیں گے اور ہم سنت پر اور حدیث پر چلنے والے بھی ہو جائیں گے۔ اور اللہ کی قسم میرے بھائی، اس اسٹیج سے کوئی تیسری ہماری دعوت نہیں ہے۔ کسی کو برا بھلا کہنا، کسی پر تنقید کرنا، کسی سے دشمنی کرنا، اللہ گواہ ہے نہ ہمارا مقصد کل تھا نہ آج ہے۔ بس انہی دونوں چیزوں پر آ جاؤ، لا الہ الا اللہ، عبادت اگر ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، اور محمد الرسول اللہ عبادت اگر ہوگی تو رسول کے طریقے پر ہوگی۔ بس ان دونوں چیزوں کو ہم نے اپنا لیا، سمجھو ہم کامیاب ہو گئے۔ اور اگر آپ نے عبادت میں کسی اور کو شریک کر لیا تو یہ شرک ہو جائے گا، اور عبادت کا طریقہ نبی سے ہٹ کر کے کوئی اور طریقہ اپنایا تو بدعت ہو جائے گی، اور شرک بھی برباد کرنے والا اور بدعت بھی برباد کرنے والی۔ شرک تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر ہم سے شرک ہو گیا اور ہم توبہ کیے بغیر اللہ کے یہاں چلے گئے تب تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اگر کوئی انسان شرک کرے اور اسی حالت میں اللہ کے چلا گیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی گنجائش نہیں۔ مشرک نماز پڑھ کے گیا برباد، روزہ رکھ کے گیا برباد، حج کر کے گیا برباد، عمرہ کر کے گیا برباد، غریبوں کو چندہ دے کے گیا۔ مشرک کی کوئی نیکی اللہ کیا قبول نہیں ہوگی۔ اور جو بدعتی ہوگا، جس نے دین کے نام پر ہر مہینے میں کوئی نیا کام کیا ہوگا، بدعتی کا انجام کیا ہوگا؟ اسے سرکار کا دامن نصیب نہیں ہوگا، اسے قیامت کے دن سرکار مدینہ کا دامن نصیب نہیں ہوگا، اسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نصیب نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی قیامت کے دن
اپنی اس گنہگار امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ ہمیں اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا ہے جو نبی اپنی امت سے بہت پیار کرتے تھے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی ہے نہ سونا ہے، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا ہے۔ وہ نبی ہم سے پیار کرتے تھے میرے بھائی، وہ نبی ہمارے لیے رویا کرتے تھے راتوں کو، اور وہ نبی کل قیامت کے دن بھی ہماری سفارش کریں گے، اللہ سے ہمارے لیے ہماری مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ مگر نبی کا دامن اور نبی کی شفاعت کسی بدعتی کو، کسی مشرک کو نصیب نہیں ہوگی۔ آئیے دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، اور دونوں حدیثوں کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ ہم شرک سے بھی دور رہیں گے اور بدعت سے بھی دور رہیں گے۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث کے راوی کون ہیں؟ ابو ہریرہ۔ ہمارے یہاں لوگ بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب، میرے پاس اکثر واٹس ایپ آتا ہے، مولوی صاحب بھتیجا ہوا ہے، کوئی نام بتا دیجیے۔ اچھا بھائی کیسا نام بتا دے؟ مولوی صاحب کوئی یونیک نام بتا دیجیے، بالکل نیا نام ہونا چاہیے، ایک دم دھواں نکل رہا ہو، ایک دم تازہ نام ہونا چاہیے۔ ابھی ایک صاحب ملے، انہوں نے بیٹی کا نام رکھا عنائزہ۔ میں 10 سال بنارس کے بہت بڑے مدرسے میں پڑھا ہوں، تھوڑی بہت عربی ہم کو بھی آتی ہے، ہم تو بھائی عربی کی ڈکشنری میں یہ لفظ موجود ہی نہیں عنائزہ۔ تو میں نے پوچھا بھائی اس کا مطلب کیا ہے، یہ کہاں سے دیکھا آپ نے نام؟ بولے مولانا انٹرنیٹ پر دیکھا ہے میرے، انٹرنیٹ پر۔ تو بھائی اب فتویٰ بھی انٹرنیٹ سے پوچھو، اب سوالوں کا جواب بھی انٹرنیٹ سے پوچھو، وہاں انٹرنیٹ پر ایک سے ایک قابل لوگ موجود ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب میں سب کو سنتا ہوں، ان کو بھی سنتا ہوں، ان کو بھی سنتا ہوں، اور سب کو سننے کے بعد جو بات صحیح ہوتی ہے وہ میں لے لیتا ہوں۔ میں کہا ماشاءاللہ بڑے قابل ہے بھائی آپ۔ یہ طے کون کرے گا کہ صحیح سنا آپ نے کہ غلط سنا؟ ہو سکتا ہے کسی انسان کو آپ سن رہے ہیں، اس کی 9 باتیں صحیح ہیں، لیکن ایک بات اتنی خطرناک ہے جو آپ کے عقیدے کو برباد کر دے، اور آپ کے لیے کوئی بات ہی نہیں صاحب۔ میں فلاں آدمی کو سنتا ہوں، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، بس تھوڑا سا صحابہ کو برا بھلا۔ بھائی صاحب صحابہ کو برا بھلا کرنے کا تھوڑی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے۔ کوئی انسان اگر صحابہ کے اوپر اعتراض کرتا ہے اور صحابہ کے اوپر گندے الزامات لگاتا ہے اور صحابہ کے بارے میں آپ کو بدظن کرتا ہے، اس انسان کو میں اپنے پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھتا ہوں، اپنے جوتوں کی نوک پر رکھتا ہوں۔ ہم قیامت تک مر جائیں، ایڑی رگڑ رگڑ کے کھپ ختم ہو جائیں، تہجد پڑھ پڑھ کے کھپ جائیں، کسی صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ نے سمجھا کیا ہے صحابہ کو؟ کوئی اسکالر ہو گئے، کوئی بڑے رائٹر ہو گئے، بڑے بولنے والے ہو گئے، بڑے لکھنے والے ہو گئے، تو کیا ان کو اس بات کی اتھارٹی مل گئی وہ صحابہ کو برا بھلا کہیں گے؟ تو ہمارے یہاں عجیب معاملہ ہے۔ انٹرنیٹ بہت فائدے کی چیز بھی ہے، اور مس یوز اگر آپ کریں گے تو بہت نقصان کی چیز بھی ہے۔ انٹرنیٹ پر ایک سے ایک بہروپیے بیٹھے ہیں بھائی صاحب۔ گوگل کے پلے اسٹور میں چلے جاؤ اور انگلش کا قرآن کا ٹرانسلیشن آپ تلاش کریں گے، گوگل کے پلے اسٹور پر سب سے اوپر جو قرآن کا ٹرانسلیشن آپ کو ملے گا وہ قادیانیوں کا ملے گا۔ آپ تو نہیں سمجھ پائیں گے، آپ کو لگے گا یار انگلش، میری انگلش اچھی ہے، میں تو انگلش میں قرآن کا ترجمہ پڑھوں گا۔ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا، اب دھیرے دھیرے آپ کے اندر قادیانیت کا زہر بھرا جا رہا ہے۔ کسی اسکالر کو آپ نے یوٹیوب پر سنا، صاحب بڑی اچھی بڑی لچھے دار تقریر کرتے ہیں، پتہ لگا صاحب وہ شیعیت پھیلا رہے ہیں، وہ صحابہ کے خلاف آپ کے دل میں بغض بھر رہے ہیں، اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے، وہ سلو پوائزن پیدا کر رہے ہیں۔ 5 سال 2 سال آپ نے ان کی تقریر سنی، اس کے بعد آپ کے سامنے حضرت معاویہ کا نام لیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہٹاؤ یار معاویہ کی بات مت کرو۔ اب حضرت معاویہ ہو گیا آپ کے نزدیک، ان کے نام کے ساتھ حضرت لگانا یا رضی اللہ عنہ لگانا بھی گناہ ہو گیا۔ ان کا نام سن کر کے آپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، اور وہ اس انسان کو سننے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو بھائی انٹرنیٹ کا استعمال بڑی حکمت کے ساتھ کرو، علماء کی رہنمائی میں رہ کے کرو، کس کو سننا چاہیے کس کو نہیں سننا چاہیے، کون عالم ہے کون عالم نہیں ہے، آپ نہیں طے کر سکتے میرے بھائی۔ ہر تقریر کرنے والا، ہر حوالہ دینے والا صحیح نہیں ہوتا ہے، یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو۔ بچوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھو۔ ابو ہریرہ یہ نام آپ کو پورے بڑی بصحی میں گھوم جاؤ شاید پورے محلے میں کہیں نہیں ملے گا،
लड़कियों के नाम आयशा, मरियम, फातिमा, जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, जुवैरिया, सफिया, उम्मे हबीबा, मैमूना, ये मेरे नबी की बेटियों के नाम, मेरे नबी की बीवियों के नाम है। आप गलियों में घूम जाओ, नहीं मिलेगा आपको ये नाम। क्या मिलेगा? नया नाम मिलेगा, अनायजा मिलेगा। एक साहब ने अपनी बेटी का नाम रखा अलम तरा। मैंने पूछा ये कहाँ से रखा? बोले कुरान से रखा मैंने, अलम तरा। मैंने पूछा इसका मतलब मालूम है? बोले मतलब तो नहीं मालूम, लेकिन कुरान में है। मैंने कहा अलम तरा का मतलब क्या आपने नहीं देखा? क्या आपने नहीं देखा? अब सोचो ये कोई नाम हुआ, क्या आपने नहीं देखा? तो अबू हुरैरा सहाबी का नाम है, और ये वो सहाबी है मेरे भाई जो अल्लाह के नबी के साथ सिर्फ 3.5 साल रहे। 3.5 साल तक अबू हुरैरा अल्लाह के नबी के पास रहे। 3.5 साल तक अल्लाह के नबी की खिदमत करते रहे, और 3.5 साल में 5374 हदीसें हजरत अबू हुरैरा ने याद कर ली। मजाक नहीं है, टेप रिकॉर्डर का जमाना नहीं था, वीडियो कैमरा का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था। 5374 हदीसों को याद किया अबू हुरैरा ने और उम्मत को पहुंचा दिया। मेरे भाइयों, अबू हुरैरा से लोग कहा करते थे, अरे अबू हुरैरा तुम 3.5 साल में इतनी हदीसों को तुमने कैसे याद कर लिया? तो अबू हुरैरा कहते थे कि वो लोगों, जब तुम कारोबार करते थे, तुम खेती बाड़ी करते थे, अबू हुरैरा बेचारा भूखा प्यासा अपने नबी के दरवाजे पर बैठा रहता था, अपने नबी की एक एक अदा को नोट करता था, एक एक बात को सुनता था, एक एक बात को याद करता था, इसलिए मेरी हदीसें ज़्यादा हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा अल्लाह के नबी से कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, ये बताइए क़यामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब इंसान है जिसकी आप शफात करेंगे? कौन सा खुश नसीब इंसान है जिसकी आप शफात करेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय अबू हुरैरा, मुझे यकीन था ये सवाल सबसे पहले तुम ही करोगे। लिमा राइतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, इसलिए कि अय अबू हुरैरा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर अपने नबी की हदीसों को जानने की तड़प मौजूद है। दुआ करो अल्लाह वो तड़प हमारे अंदर भी पैदा कर दे। अपने घरों में कुछ हदीस की किताबें ला के रखो मेरे भाई, अपनी बच्चियों को, अपनी बीवियों को, अपने घर की औरतों को अपने नबी की हदीसों को भी कभी पढ़ के सुनाओ। हमारे यहाँ तो साफ फतवा लग गया है, मस्जिद में औरतें नहीं आ सकती। अब जब औरतें मुर्तद होने लगी, मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ फरार होने लगी, अब दबी दबी जबान में फतवा आ रहा है कि हाँ, अगर पर्दे का इंतजाम हो तो मस्जिद में औरतों को भी भेजा जा सकता है। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, अब पानी बड़ा सर से ऊपर जा चुका। अब एहसास हो रहा है कि काश हमने अपनी कौम की इन लड़कियों को जुमा के दिन में अगर अरेंजमेंट किया होता, इंतज़ाम किया होता पर्दे के साथ, और मस्जिद में हमारे यहाँ औरतें भी आती, तो शायद ये नौबत ना आती कि आज मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ फरार हो रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, मोहब्बत और इश्क के नाम पर इस्लाम को छोड़ करके दूसरे मजहब में दाखिल हो रही हैं। आज ये हालात पैदा हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, हदीस की तड़प पैदा करो अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर। अल्लाह के नबी ने कहा, अबू हुरैरा, मुझे यकीन था ये सवाल तुम ही करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प मौजूद है। अय अबू हुरैरा, सुनो, क़यामत के दिन मैं उस इंसान की शफात करूंगा जो तौहीद पर होगा। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, जो तौहीद पर जिंदा रहेगा और तौहीद पर मरेगा, किसी मुशरिक को सरकार का दामन नसीब नहीं होगा। कान खोल करके सुन लो, किसी अल्लाह के अलावा किसी कब्र पर, किसी पेड़ पर, किसी बुत पर, किसी दरिया पर, किसी पत्थर पर, किसी झंडे पर, किसी धागे पर सर झुकाने वाला और भरोसा करने वाला, वो कान खोल करके सुन ले, कयामत के दिन से सरकार का दामन नसीब नहीं होगा, नबी की शफात उससे नसीब नहीं होगी। और बिदती का अंजाम क्या होगा? दूसरी हदीस सुन लीजिए, बात खत्म कर रहा हूं ये हदीस सुना करके। बिदती का अंजाम क्या होगा? अल्लाह के नबी क़यामत के दिन जामे कौसर पिलाएंगे, और ये जामे कौसर कैसा पानी होगा? हदीस के अल्फाज है, जो इस पानी को पी लेगा लम यज़मा बादहु अबदा, उसके बाद उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। जब अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लोगों को जामे कौसर पिलाएंगे तो कुछ लोग आएंगे, अल्लाह के नबी उनको भी पिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फरिश्ते बीच में रुकावट बन जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे नहीं, ऐ अल्लाह के नबी, इनको नहीं पिला सकते आप। अल्लाह के नबी कहेंगे क्यों? ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, देखो नमाजी लोग हैं, माशाअल्लाह दाढ़ी वाले लोग हैं, मेरी उम्मत के लोग हैं, वजू करने वाले लोग हैं, नमाज पढ़ने वाले लोग हैं। तो फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक,
اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کتنے نئے نئے کام نکالے ہیں. ہر مہینے کی ایک نئی بدعت تھی, ہر مہینے کا ایک نیا کام تھا, ہر مہینے کی ایک نئی حرکت تھی. اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے دین کی شکل کیا بنا دی. وہ لوگوں, میں قرآن میں جو اپنے رب کا جو دین دیکھتا ہوں اور میں حدیثوں کے اندر جو اپنے نبی کا دین دیکھتا ہوں اور آج امت کے حالات دیکھتا ہوں, اللہ کی قسم یہ دل تڑپ اٹھتا ہے یہ امت کہاں چلی گئی ہے. اور آج اگر ہندوستان سے لے کر فلسطین تک اگر ہمارا خون سستا ہو چکا ہے, ہمارے جان و مال اور عزت و آبرو کی کوئی وقات نہیں ہے, تو میرے بھائیوں کبھی ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, جس نبی کی ہم نے شریعت کو قبول کیا ہے, اس نبی کا دین کیا تھا اور آج ہم نے اس دین کی کیا شکل بنا کے رکھی ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے, ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے, رجب کا مہینہ آتا ہے, ہر مہینے میں ایک نئی بدعت اور نئی خرافات ہم سماج میں دیکھتے ہیں. فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے گل کھلائے تھے. اتنا سنیں گے اللہ کے نبی یہ بدعتی لوگ ہیں, یہ میرے دین کے اندر گڑبڑ گھوٹالہ کرنے والے لوگ ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, جن لوگوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے کے جاؤ. ان کو جام کوثر پلانا تو بڑی دور کی بات ہے, میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا, ان کو دور لے کے جاؤ, میری نظروں سے ان کو گھسیٹ کے لے کے جاؤ. شرک کا انجام بھی برا ہے, بدعت کا انجام بھی برا ہے. انہی دونوں چیزوں سے میرے بھائی ہم بچ جائیں. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنتوں سے منعقد ہوا, اللہ ان کے مال میں, ان کے اہل و عیال میں, ان کی جان و مال میں اللہ برکت عطا فرمائے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. جو ہمیں روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ اس علاقے میں خیر و برکت کا نزول فرمائے. اللہ ہمارے ملک میں امن چین اور سکون کو قائم رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے ملک میں تمام لوگوں کو مل جل کر کے متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے تمام بھائی جو دنیا میں کہیں بھی ہیں, جن کی جان خطرے میں ہے, جن کا مال خطرے میں ہے, جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, رب العالمین ہمارے ان تمام بھائیوں کی مدد فرمائے. اللہ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے. اللہ مظلوموں کی مدد فرمائے. اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمارے جان و مال کی, ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. ہمارے وہ بھائی جو توحید سے دور ہیں, جن کو بہکا کر کے شرک میں لت پت کیا گیا ہے, جن کو بہکا کر کے بدعتوں میں ڈالا گیا ہے, رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کو صحیح سمجھ دے, انہیں توحید کی چھایا میں آنے کی توفیق دے, انہیں نبی کی سنتوں کے سائے میں آنے کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے, ہر قسم کی بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.